الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی جائے نا تو جتنے سننے والے ہوتے ہیں سب پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، رانا صاحب، قاسم صاحب، تھوڑی سی حرکت کریں مہربانی فرما کر، حرکت میں برکت ہوتی ہے، آگے تشریف لے آئیں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر دوبارہ حضور کی آل پاک کی یاد میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل سجا کر بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، حضور کے صحابہ میں سے محدث صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی آل کی محبت میں ایک گھڑی بیٹھنا سال بھر کی عبادت سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
المودۃ فی القربى، اے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور کے انصار صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آنے والے مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے علاقوں سے بھی وفود آتے ہیں، بلکہ حضور کا در دولت تو وہ آستانہ ہے، حضور کا در اقدس وہ در اقدس ہے جہاں سے کوئی بھی آنے والا سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ صحابہ نے دیکھا کہ ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ مال اکٹھا کریں اور حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں اور عرض کریں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس مال کو قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائیں۔ مال اکٹھا کیا، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم گمراہی کی پستیوں میں پھنسے ہوئے تھے، آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی بلندیاں عطا فرما دی، آپ کے صدقے ہمیں رمضان ملا، آپ کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آپ کے صدقے ہمیں رمضان ملا، آپ کے صدقے ایمان ملا، بلکہ آپ کے صدقے ہمیں رحمان ملا، یہ تھوڑی ایسا مال قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر، وہ یہ عرض کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا ہے حبیب ان کو فرما دو کہ میں تجھے تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت والے ہیں نا ان سے محبت و مودت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں او پڑھ پاویں، لکھ لمے سجدے کر پاویں، جے تو آل نبی دا اوے دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعل اللہ قبر مزار ملائکۃ الرحمہ، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَاتَ شہیدا، حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت طہار سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے کیسا حسن اتفاق ہے، آج کی اس محفل، آج کی یہ محفل ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر اہل بیت طہار کی محفل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مخدوم و ممدوح مجاہد تحریک ختم نبوت، مجاہد تحریک پاکستان اور مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ حضرت علامہ الحاج شیخ لطیف احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں بھی انعقاد پذیر ہے، ان کا بھی سالانہ عرس مبارک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالی عزیزم محمد انعام صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کیا کرتا تھا چشتی صاحب سے کہ یہ جو اشتہار چھپتا ہے نا اس میں الحاج لطیف احمد چشتی صاحب کے نام کے ساتھ کوئی عنوان دیا کرے، تو انعام صاحب نے یہ جو فلیکس چھپوائی ہے اس میں بڑا اچھا عنوان دیا ہے کہ عرس علامہ الحاج لطیف احمد چشتی۔ تو آج کی یہ محفل حضرت لطیف احمد چشتی صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی بھی محفل ہے، تو دیکھیے ہمارے الحاج لطیف احمد چشتی صاحب اہل بیت طہار سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد ان کی جامع مسجد حیدری،
کہہ دو سبحان اللہ۔ مسجد کا نام حیدری، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کون مولا کائنات؟ سنیے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اونچی بولیں رضی اللہ تعالی، اونچی بولو، اپنی اماں جان کا ذکر سن رہے ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ایک دن اپنے والد ماجد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، ابا جان میں جب بھی دیکھتی ہوں، جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ میں حضرت سیدنا فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ دیکھیے ان ہستیوں کا آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار کا فرمان، اللہ کا حکم کہ میرے آل سے محبت کرو، مودت کرو، تو یہ کیوں نہ کرتے؟ اللہ اکبر۔ سرکار کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، ایک دن نماز عصر ادا فرما کر حضرت علی بھی ساتھ ہیں، جب مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے نا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں شہزادہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن بھی موجود ہے۔ جب حضرت امام حسن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا نا تو آپ نے ان کو اپنی باہوں میں لے لیا، اپنی چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور وہ ہجر کے جو تار تھے نا حضور کی یاد میں، حضور کی محبت کی جو تار تھے وہ چھڑ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کبھی امام حسن کی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، اور حضرت علی سر کرم اللہ وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے پیارے علی، ان کی شکل تم سے تو نہیں ملتی، ان کی تو شکل اپنے نانا جان سے ملتی ہے۔ ان الحسن اللہ اکبر۔ حضرت حضور کی آل سے محبت۔ الحاج لطیف احمد چشتی صاحب کی مسجد اپنے بچوں کے نام انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ناموں کے ساتھ رکھے۔ بڑے بیٹے کا نام محمد علی، اونچی کہہ دو سمجھ آ رہی ہے تو، چھوٹے کا، اس سے چھوٹے کا امجد علی، ان سے چھوٹے کا شوکت علی، ان سے چھوٹے کا لیاقت علی ہے، ہر طرف علی علی، ہر طرف علی علی۔ تو انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضور کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کا موقع ہے، احرام باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اچانک چوٹ لگی، کمر میں چوٹ لگی، گر گئے، شہادت واقعہ ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا اس کو احرام میں ہی کفن دو، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا اور لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرا کامل یقین ہے ہمارے بزرگ الحاج لطیف احمد چشتی صاحب جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ بھی حج کرتے ہی ہوئے اٹھیں گے۔ تو یہ انعام ہے حضور کی آل پاک کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی شہر میں ایک بے ادب رہتا تھا، حضور کی آل کا بے ادب، حضور کی آل کا گستاخ، اور اس پلیت نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کی شان میں کتاب لکھی۔ وہ اور آج بھی لوگ، یہ جو خارجی ہیں، یہ جو نجدی ہیں، یہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یزید سے اتنا ہی پیار ہے تو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں یزید کے ساتھ اٹھانا، تو دیکھنا جہاں یزید کو دوزخ میں جوتے پڑ رہے ہوں گے تمہیں بھی ساتھ جوتے
ہوتے ہی پڑھیں گے، لیکن الحمدللہ سنیوں تمہیں مبارک ہو، ہم حضور کے صحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، اور ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لے ایمان کنم خاتمہ، جن جن کو یہ آتا ہے پڑھیں کہ برکو لے ایمان کنم خاتمہ، کہ برکو لے ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کے ایک پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ کا گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور تھا، دوسرے محلے میں رہتے تھے یا کسی ڈیرے پہ رہتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے، ظہر کی نماز عصر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے، لیکن مغرب اور عشاء کی نمازیں جو تھی نا وہ اپنے گھر پڑھتے۔ ان کی والدہ ضعیف تھی، ان کی خدمت میں رہتے، اور کوئی ان کی خدمت کے لیے موجود نہیں تھا۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کافی عرصہ گزر گیا ہے، حضور کے پیچھے کبھی مغرب کی نماز نہیں پڑھی، آج امی سے اجازت لے کر میں مغرب کی نماز نہ حضور کے پیچھے پڑھوں۔ اللہ اکبر، کیسے خوش قسمت وہ لوگ تھے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ حضور کے قرب کی برکت، حضور کی زیارت کی برکت ہے کہ کائنات کا بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں خیال پیدا ہوا، اماں جان سے عرض کی، اماں جی اجازت عنایت فرمائیں، آج میں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز نہ پڑھوں، اور اماں جی میں تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی کراؤں گا۔ بخشش کی، بولو بولو، بخشش کی دعا بھی کراؤں گا۔ تو یہ صحابہ حضور کے غلام، صحابیات نیکی میں بڑی حریص تھی۔ والدہ نے کہا اچھا بیٹا جاؤ جاؤ حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھنا اور میرے لیے دعا بھی کرانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے نفل شروع فرما دیے۔ نفل اتنے پڑھے میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، حضور نے عشاء کی جماعت کرائی۔ نماز پڑھانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا کا یہ معمول تھا کہ جلدی سے پھر آپ آرام فرمانے اپنے کشانہ اقدس پہ چلے جاتے تھے، استراحت فرمانے کے لیے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر حضور اپنے در دولت کی طرف، کشانہ اقدس کی طرف جب روانہ ہوئے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور جاج کرام زائرین نے دیکھا ہوا ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، وہی اس وقت مسجد نبوی شریف تھی کہ وہ سرکار نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور اپنے گھر کی طرف پلٹے، قریب ہی جہاں حضور کا روضہ اقدس ہے یہی حضور کا گھر تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی قدم اٹھائے کہ حضور سے عرض کروں، جب میں نے قدم تیز اٹھائے نا تو حضور نے میری آواز سنی، فسمع صوتی، میری آواز سنی، میری طرف دیکھا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من انتا،
حذیفہ تو کون ہے؟ ساتھ ہی فرمایا تو حذیفہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا خادم حذیفہ ہی ہوں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ابھی بیان نہیں کیا، ابھی عرض نہیں کیا، اپنے دل کی بات حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کی، میرے آقا نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، تیری حاجت یہ ہے نا کہ اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری امی کی بھی بخشش فرما دے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ جب یہ سرکار نے فرمایا نا تو فرمایا حذیفہ، اب حضور حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے، حضور نے فرمایا ایک فرشتہ آیا ہے میری بارگاہ میں، میری خدمت میں، اللہ کی اجازت لے کر ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ پہلے کبھی نہیں آیا، حضور نے فرمایا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، تو یہ دو کام کرنے کے لیے آیا ہے، ایک تو میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے اجازت لی ہوگی یا اللہ مجھے اجازت عنایت فرما میں تیرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں، میں سلام پیش کروں۔ میرے دوستو عزیزو، صدیوں پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش ہوتے رہے، اللہ اکبر، اب بھی سلام پیش ہو رہے ہیں۔ یہ سلام بند کرنے والے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پہنچتے رہیں گے، قیامت تک پہنچتے رہیں گے، بلکہ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں ہوگا غلامان محشر کا، غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا ان کا نعرہ محشر میں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ختم ہو جائیں گے، سلام ختم نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ فرشتے تو فرشتے نا، ایک غزوے سے حضور واپس آ رہے تھے، رستے میں میرے اور آپ کے آقا نے قیام فرمایا، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کا پہرا دے رہا ہے، حضور آرام فرما رہے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ دور ایک درخت تھا، وہ درخت ہلا، اس نے اپنے آپ کو حرکت کی، اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور چلتا چلتا حضور کے سامنے آ گیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب حضور بیدار ہوئے نا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ وہ درخت چل کر آپ کے پاس آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسے ہوا، کیسے وہ آیا، کیوں آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام پتہ ہے وہ کیوں آیا، وہ مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ لجپال آقا اپنے غلاموں کا بھی سلام سنتے ہیں، درختوں کا بھی سلام سنتے ہیں، پتھروں کا بھی سلام سنتے ہیں، شجر و حجر کا بھی سلام سنتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ایک تو میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، دوسری بات اس لیے آیا ہے، بتانے آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہاری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور کے شہزادوں کی، حضور کی اہل بیت طہار کی۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو عرض کرے گا یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے دو عظیم ہستیوں سے زینت عطا کروں گا، یا اللہ وہ ہستیاں کدھر ہیں؟ اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، وہ آتے ہیں۔ حضرت امام حسن جنت میں جائیں گے، حضرت امام حسین جنت میں جائیں گے، جنت کی زینت اور بڑھ جائے گی۔ میرے دوستو واجب الاحترام بزرگوں، حضور کی آل کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت نہیں ہے وہ بندہ مسلمان، بولو بولو مسلمان،
جو مومن ہے وہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، جو منافق ہے وہ حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے اصحابی قَالنَّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، سنو جو بھی جس کی تباہ کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے گلے میں حضور کے اصحاب کی غلامی کا بھی پٹا ہے اور حضور کی آل کی غلامی کا بھی پٹا ہے۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، آپ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اہل سنتی کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اگر سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اوری نو ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم اوری نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبریں پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں، تم کہتے ہو نبی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو کربلا میں انہوں نے ان کی حاجت روائی نہ کی۔ ارے عقل کے اندھے، تجھے پتہ نہیں، حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، بلکہ صرف تجھے نظر نہیں آتا، سب کو پتا تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے، اتنے دردناک واقعہ پیش آنا ہے، اتنی تکلیفیں آنی ہیں، لیکن پتا تھا نا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی تو بننا ہے نا، سید الشہداء کا تگمہ بھی تو ملنا ہے نا۔ تو سارے یہ نہیں کسی نے بھی دعا کی کہ یا اللہ یہ امتحان نہ ہو، یا اللہ یہ پریشانی نہ ہے، یہ تکلیف نہ ہے، یہ تیروں کی بارشیں نہ ہوں، یہ کسی نے نہیں کہا ہوتی ہے تو ہو، مصیبتیں آتی ہیں تو آئیں، لیکن اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، یا اللہ اس امتحان میں ہمارے حسین کو کامیابی بھی عطا کرنا اور صبر بھی عطا فرمانا، اللہ اکبر، استقامت بھی عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی استقامت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا، علی اصغر کا لاشا بھی اٹھایا، انہوں محمد کے لاشے بھی اٹھائے، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھائے، لیکن سی نہیں کی۔ آج کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے، تبھی موت مر جائے تو لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ جب اس کی میت قبرستان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، جنازگاہ کی طرف اٹھائی جاتی ہے، لوگوں نے اس کو پکڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے اس کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے غم میں نہ ڈال ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اے امام علی مقام امام حسین، تیری عظمت پر تو نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے بھانجوں کو قربان کیا، لیکن سی نہیں کی، بلکہ خود اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا ہے، ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور العین ہے، یہ بالیقی حسین ہے، یہ بالیقی حسین ہے۔ میرے دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، اس وقت یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ، حسین قیامت تک زندہ، قیامت کے بعد بھی زندہ۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مائی کا لال اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں،
کہیں تمہیں ابن زیاد نام کا آدمی نہیں ملے گا، کوئی تمہیں شمر نہیں ملے گا، لیکن ہر گھر میں حسین تمہیں ملے گا۔ کہیں غلام حسین ہے، کہیں غلام شبیر ہے، کہیں محمد حسین ہے۔ کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی گلی یا ایسی نہیں ہے جہاں حسین حسین کے نعرے نہ بجتے ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کی آل کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انہوں نے درس دیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، امام علی مقام کی یاد کی محفل میں آنے والوں، آج کی محفل کا یہ سبق لے کر جاؤ۔ ہمیں امام علی مقام نے بتایا جتنا مشکل وقت مرضی آ جائے، بے شک جسم زخموں سے چور چور ہو، دل صدموں سے چور چور ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑنی نہیں، تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ الحاج امجد علی چشتی صاحب جو ہمارے مخدوم و محترم ہیں، ان کی عمر میں، صحت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر اللہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔